میں جیتا ہر میدان ہوئی منزلیں آسان. میں پڑھوں گا مجھے بڑھنا ہے آگے. السلام علیکم جماعت حرم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کے اور کے میں فرق سیکھیں گے اور جانیں گے کہ کے اور کے کا استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اردو جملوں میں. اردو میں دو لفظ کے اور کے ایک ہی تلفظ سے پڑھے جاتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم کاف پڑھیے کے کا استعمال جو ہے وہ سیکھیں گے اور فرق سیکھیں گے کہ کاف پڑھیے کے اور کاف ہے کہ میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح سے اردو جملوں میں استعمال ہوتے ہیں. کاف پڑھیے کے ہمیشہ دو اسموں کے درمیان آتا ہے. اسم یعنی کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام، ان دونوں ناموں کے درمیان میں کاف پڑھیے کے جو ہے آتا ہے اور لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کے عام طور پر ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. ملکیت یعنی کسی چیز پر آپ کا حق ہونا، اور اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے جملوں میں ہم کے کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر علی کے موزے نیلے ہیں. اب علی جو ہے وہ بھی ایک اسم ہے اور موزے وہ بھی اسم ہے، اور ان دونوں کے درمیان کاف پڑھیے کے جو ہے وہ تعلق کو واضح کر رہا ہے. اس جملے میں علی اور موزے اسم ہیں اور لفظ کے استعمال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موزے علی کے ہیں اور یہ ملکیت کو بھی ظاہر کر رہا ہے. بلال کے بستے میں 4 کتابیں ہیں. اس جملے میں بلال، بستہ اور کتابیں اسم ہیں. لفظ کے استعمال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بستہ اور کتابیں بلال کی ہیں. اب کاف پڑھیے کے نے اس جملے میں جو ہے وہ تعلق کو بھی واضح کیا ہے، اور اس کے علاوہ بلال کی ملکیت یعنی کہ اس کا حق ہے یہ بھی چیز واضح کی ہے. کن چیزوں پر بلال کا حق ہے کہ بستہ اور کتابیں بلال کی ہیں، اور ملکیت کو واضح کر رہا ہے. چڑیا کے گھونسلے میں انڈے ہیں. اس جملے میں چڑیا، گھونسلہ اور انڈے اسم ہیں، اور لفظ کے استعمال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انڈے اور گھونسلہ چڑیا کا ہے، یعنی یہ چڑیا کی ملکیت ہے. اب ہم دوسرے لفظ کاف ہے کے کا استعمال جو ہے وہ سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اردو جملوں میں اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. کہ دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کاف پڑھیے کے جو ہے وہ دو اسموں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، اور کاف کہ جو ہے وہ دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ کہ کا اردو جملوں میں دوسرا استعمال کیا ہے؟ وہ استعمال ہے کہ کسی سے کہی ہوئی بات اور تعلق کو بھی واضح کرتا ہے. وہ اسکول سے گھر پہنچا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی. وہ اسکول سے گھر پہنچا ہی تھا پہلا جملہ ہے، اور بارش ہو گئی دوسرا جملہ ہے. لفظ کے استعمال سے ان دو جملوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنا دیا گیا ہے. وہ اسکول سے گھر پہنچا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی. اس طرح کے استعمال سے ان دونوں جملوں کو آپس میں ملا دیا گیا. استانی نے کہا کہ آج چھٹی ہے. اس طرح آج چھٹی ہے، چونکہ اس بات کا تعلق استانی سے ہے اس لیے کے کا لفظ استعمال ہوگا، اور کے لفظ کو استعمال کر کے ہم دو جملوں کو آپس میں جوڑ دیں گے اور بات کچھ اس طرح سے مکمل ہوگی. استانی نے کہا کہ آج چھٹی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کے اور کے میں فرق کرنا سیکھ گئے ہیں اور ہم نے ان کا استعمال بھی جان لیا ہے. اب ہم کتاب پر موجود خالی جگہ جو ہے وہ کے اور کے استعمال سے پر کریں گے. خالی جگہیں کے اور کے درست استعمال سے پر کیجیے. پہلی، اس نے کہا کہ میرے ابو کے پاس بہت سی کتابیں ہیں. بے، شاہد کے ماموں نے عید کے دن اسے عیدی دی. جیم، مجھے اندازہ تھا کہ تم کہو گے کہ میں تمہارے ہی گھر آ رہا تھا. میرے بھائی نے بتایا کہ اس کے دوست کے نمبر اچھے آئے ہیں. مرغی کے بچے ایسے پیارے لگ رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ اپنے گھر لے جاؤں.
सवाल नंबर 4, इन लफ्ज़ों की जोड़ी को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आम तौर पर जब हम जुमले लिखते हैं तो एक लफ्ज़ हमें दिया होता है, उस लफ्ज़ को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करेंगे। आज हम अल्फाज की जोड़ी का जुमला बनाएंगे और दोनों अल्फाज को एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो चले आए पहले अल्फाज की जोड़ी जो है उनको पढ़ते हैं। गरीब मस्कीन, मस्कीन लाचार, जोड़ी जो दूसरी है अल्फाज की। बीमार तंदुरुस्त, बीमार यानी कि मरीज इंसान, तंदुरुस्त सेहतयाब इंसान। जज़ा सज़ा, तीसरी जोड़ी। जज़ा किसी भी नेक काम का सिला देना, सज़ा किसी भी बुरे काम का बदला मिलना। नेक खुदा तर्स, नेक यानी भला शख्स, खुदा तर्स अल्लाह ताला से डरने वाला। आंधी तूफ़ान, ये दोनों सूरतें हैं हवा चलने की, कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो आंधी आती है, और जब हवा जो होती है बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए, बहुत तेज़ चले, जब वो नुकसान दे तो वो तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर लेती है। पहला जुमला, गरीब मस्कीन, हमें गरीब व मस्कीन की मदद करनी चाहिए। दूसरा जुमला, बीमार तंदुरुस्त, हर बीमार शख्स तंदुरुस्ती की दुआ करता है। जज़ा सज़ा, जज़ा सज़ा का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। नेक को खुदा तर्स, हमें नेक को खुदा तर्स होना चाहिए। आंधी और तूफ़ान, कल रात ज़ोरदार आंधी और तूफ़ान आया। डियर स्टूडेंट्स, आप इन अल्फाज की जोड़ी को अपनी मर्ज़ी से भी जो है जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने के और के में फ़र्क सीखा और इनका इस्तेमाल करना सीखा, और अल्फाज की जोड़ी को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी और आपने आज के काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और सबक को याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।